ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کو جادو آتا تھا۔ وہ جادو سے کپڑوں کو نیا بناتی تھی۔ ایک ایسے چور کی کہانی جو جادوئی مشین کو لے کے بھاگ جاتا ہے، اور ایک بھیانک انجام کی کہانی۔ جب تقدیر کا پہیہ گھومتا ہے تو صحیح انتقام شروع ہوتا ہے۔ کیا لالچی چور کو سزا مل پائے گی؟ سہیل پور کشمیر کا چھوٹا سا گاؤں، جہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا اصل نام تھا سکینہ، مگر پورا گاؤں انہیں پیار سے ماں جی کے نام سے جانتا تھا۔ ماں جی کی زندگی جدوجہد کی ایک زندہ مثال تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پیدائشی طور پر کچھ کمزوری تھی، لیکن وہ اپنی ہمت نہیں ہارتی تھیں۔ انہوں نے اپنی کمزوری کو کمزوری نہیں بننے دیا۔ وہ چارپائیاں بنتی تھیں اور کپڑوں کی سلائی کر کے محنت کی کمائی سے اپنا گھر چلاتی تھیں۔ ایک دن ماں جی کی چھوٹی پوتی رمنا نے بازار جانے کی فرمائش کی۔ بازار کی چہل پہل میں بیٹی کی نظر ایک خوبصورت سی چادر پر پڑی۔ وہ چادر رمنا کو بے حد پسند آئی۔ اس نے اپنی ماما سے اسے خریدنے کی ضد کی، مگر پیسے نہ ہونے کے باعث ماں جی نے اس کو روک دیا۔ رمنا کے رونے کے باوجود ماں جی نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا، اگر اتنے پیسے ہوتے تو آپ کو چادر ضرور لے کر دیتے، لیکن ابھی آپ گھر چلو۔ رمنا نے خاموشی اختیار کی اور چپ چاپ اپنی ماں جی اور ماما کا ہاتھ پکڑ کے گھر کی طرف چل گئی۔ وہ تینوں گھر کی طرف واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ایک آدمی دادی کا پرس کھینچنے لگ گیا۔ دادی پریشان ہو گئی۔ ارے یہ کیا مصیبت ہے؟ جب دادی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی بھدا سا پرانے کپڑوں میں دادی سے ان کا پرس کھینچ رہا تھا۔ رمنا ڈر گئی، رمنا کی ماما بھی ڈر گئی۔ پھر دادی نے اس آدمی سے اپنا پرس کھینچا اور زور زور سے چور چور کی آواز لگانے لگی۔ اس آدمی نے ڈر کے ادھر ادھر دیکھا اور ساری سبزیاں پھینکی، دادی کا پرس پھینکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر واپس آ کر اماں جی اپنے کھڈے کا کام کرنے لگی، لیکن رمنا اس چادر کو خریدنے کی اپنی ماما سے پھر ضد کرنے لگ گئی۔ رمنا کی ماما نے رمنا سے کہا، اللہ میاں سے دعا کرو کہ وہ آپ کے بابا کو ڈھیر سارے پیسے دے دے، انشاءاللہ پھر آپ کو چادر بھی لے دوں گی۔ رمنا پریشان سی صحن میں آ گئی۔ وہ جانتی تھی بابا کی کھیتی باڑی سے کب وہ چادر ملے گی۔ اگلی صبح وہ اماں جی کو کہنے لگی کہ وہ اسے بھی مشین کا کام سکھا دیں تاکہ وہ خود ہی اپنی چادر بنا لے۔ اماں جی اور رمنا باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اچانک گھر میں ایک آدمی آیا اور زور زور سے بولنے لگا۔ اس نے غصے سے اماں جی کی مشین بھی گرا دی۔ کمرے میں پڑی وہ ہر چیز کو زور زور سے گرائے جا رہا تھا، توڑے جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے شخص نے اماں جی سے کہا، او اماں جی، رات تک پیسے کا انتظام کر کے رکھنا، اگلی بار میں تم سب کو گھر سے نکال باہر کروں گا۔ اماں جی حیران پریشان اور رمنا ڈرتی ہوئی اماں جان کے ساتھ کونے میں لگ گئی۔ دونوں حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد بھی رمنا اور سارا گھر پریشان رہا، لیکن رمنا چونکہ چھوٹی تھی اس لیے یہ سب اس کے لیے بہت زیادہ ڈرا دینے والا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ جب اس کی ماما اور اس کی ماں جی نے اس کو سمجھایا کہ انسان کے حالات جیسے بھی مشکل ہو جائیں اسے دعا کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے، جس سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہ محنت اور دعا کا عمل ہے۔ ماں جی نے بتایا کہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جو خوبصورت تو تھی لیکن غریب بھی تھی۔ اس کی نہ تو والدہ تھی، ہاں والد تھے جو کہ گاؤں کے درزی تھے۔ وہ بہت محنت کرتے تھے۔ اس کے والد کا نام بشیر تھا، سب ان کو بشیر درزی کے نام سے جانتے تھے۔ بشیر درزی ایک ایماندار اور محنتی انسان تھا جو دن رات کام کرتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ اس نے بڑے شوق سے کپڑے سیے، لیکن جب پیسے دینے کا وقت آتا تو سامنے والا یا تو پیسے کم دیتا یا دینے سے ہی انکار کر دیتا۔ ایک دن بشیر درزی تھکا ہارا گھر آیا۔ اپنی محنت کی اجرت پوری نہ ملنا یا کم ملنا کسی کے لیے بھی دکھ اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح بشیر بھی پریشان تھا۔ وہ تھکا ہارا جب گھر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بشیر درزی کی بیٹی زمور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ ایسا کریں، تھوڑا سا آرام کریں، کھانا کھائیں اور سو جائیں۔ جب بشیر درزی سو گیا تو زمور چپ چاپ بغیر آواز کیے اپنے بابا کی مشین اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ چراغ کی روشنی میں وہ مشین کو غور سے دیکھتی رہی جو اس کے اور اس کے بابا کے پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے۔
अचानक वो रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि उनके हालात को बेहतर बना दे। मेरे मौला, कोई जादू हो जाए कि ये मशीन ही सोना उगलने लगे। काश वो अभी दुआएं मांग ही रही थी कि अचानक खिड़की में सफ़ेद रोशनी नमूदार हुई। वो खौफ से खिड़की की तरफ देखने लगी। वो रोशनी एक परी की शक्ल में बदल गई। अरे ये क्या? ये तो एक परी है, खूबसूरत और पाकीज़ा परी। परी ने ज़ुमुर से कहा, ज़ुमुर, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से तुम्हारी मशीन जादुई है। तुम जो चाहो, जितना चाहो, इससे सिलवा सकती हो। तुम्हारे लिए ये मेरा तोहफा है। ज़ुमुर हैरान रह गई। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और गायब हो गई। अरे ये तो कमाल हो गया अम्मा जी, रमना ने अपनी दादी से कहा। अब तो ज़ुमुर बहुत अमीर हो जाएगी, अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकेगी। क्यों माँ जी? अरे गुड़िया, रुको रुको, आगे भी तो सुनो। अगले दिन जब ज़ुमुर के बाबा फिर मायूस से घर आए तो ज़ुमुर ने जल्दी जल्दी करके काम ख़त्म किए और उस जादुई मशीन पर काम करने लगी। वो बहुत सारे कपड़े सीख कर लोगों को देने लगी और कपड़ों के पैसे एक बड़े से संदूक में जमा करने लगी। इस तरह उसके पास बहुत सारी रकम जमा हो गई। एक दिन एक मुसाफिर उसके घर के बाहर आया और पानी मांगा। ज़ुमुर ने उसको पानी पिलाया। वो देखकर हैरान रह गई कि इतना अमीर आदमी आखिर पानी पीने उन्हीं के घर क्यों आया है। बाहर उसके पापा भी हैरान खड़े थे। खैर, वो पानी पीकर चले गए। पीछे ज़ुमुर और उसके पापा हैरान परेशान खड़े थे। ज़ुमुर और उसके बाबा की हैरत उस वक्त ख़त्म हुई जब उन्हें पता चला वो अमीर आदमी असल में एक ताजिर था। वो शहर से गांव अपने काम के लिए आया था ताकि उसको बेहतरीन दर्जी मिल जाए, वो अपने कपड़े के कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके। उसने एक काम ज़ुमुर और उसके वालिद को दिया ताकि वो दोनों कपड़ों की सिलाई करके अपनी कमाई को बेहतर कर सके और इससे उसका काम बढ़ सके। एक दिन गांव के सरदार की बीवी ने ज़ुमुर को बुलवाया और कपड़ों का ढेर देकर कहा कि 2 दिन में ये तमाम कपड़े सी कर दे दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम अदा करूंगी। ज़ुमुर ने हामी भर ली और वो जादुई मशीन पर तमाम जोड़े सीकर उस अमीर खातून को देने चली गई। वो औरत हैरान रह गई, इतने कम वक्त में इतना ढेर कैसे सी लिया उसने। उस अमीर औरत के साथ उसकी मुलाजमा भी थी जो एक चालाक औरत थी। उसने सोचा ज़रूर इस लड़की के पास कोई जादू है, ये सारा काम इतनी जल्दी हो कैसे गया। रात होते ही जब ज़ुमुर और उसके बाबा सो गए, वो चालाक औरत आई और अपने बेटे के साथ वो जादुई मशीन उठाकर उनके घर से ले गई। वो चालाक औरत ये नहीं जानती थी कि वो क्या चीज़ उठा के लेके जा रही है। अब वो फंसने वाली है। अगले दिन ज़ुमुर मशीन के चोरी होने पर खूब रोई। उसके बाबा ने उसे बहुत तसल्लियाँ दी। वो चालाक औरत जैसे ही कपड़े की सिलाई करने लगी, उसका हाथ मशीन की सुई में आकर फंस गया। वो दर्द से चीखने लगी, ऊंची ऊंची रोने लगी, सारा हाथ खून से भर गया। वो तकलीफ से ऊंचा ऊंचा चीखने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ज़ुमुर और उसकी फुफ्फो भी वहां आ गए। वो दोनों हैरान रह गए कि मशीन तो ज़ुमुर की है। ज़ुमुर की फुफ्फो ने फौरन से मशीन पहचान ली। उस औरत को बहुत बुरा भला कहा और चोरी करने पर उसकी मलामत की। पूरा मोहल्ला उस औरत की चोरी पर उसको बुरा भला कहने लगा। फुप्पो खैरन ने मशीन ली, ज़ुमुर को लिया और घर को चली गई। लेकिन वो चालाक औरत शर्मिंदा होने के साथ साथ इंतकाम लेने का सोचने लगी। वो चालाक औरत उस अमीर औरत के पास गई और उसको बताया कि ज़ुमुर की मशीन जादुई है। कैसे उसका हाथ ज़ख्मी कर डाला, मगर उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। उस अमीर औरत ने उसे नौकरी से निकाल दिया, ये कहकर कि वो चोर को अपने पास नौकर कभी नहीं रखेगी। सरदार की बीवी ज़ुमुर के पास गई उससे मिलने और उसे पूछने गई कि क्या वाकई मशीन जादुई है, आखिर माजरा क्या है। क्या वो चालाक औरत सच कह रही थी? ज़ुमुर ने उस अमीर औरत को देखा और बताया कि वो चालाक औरत दरअसल उसकी पड़ोसन है। किस्सा कुछ यूं है कि ये सब तो एक ख्वाब था जो उसको आया था। जब उसका ख्वाब का जिक्र वो अपने बाबा से कर रही थी तो वो चालाक औरत खिड़की में खड़ी सब सुन रही थी। उसने ये तो सुना कि मशीन जादू की हो गई, मगर ये ना सुना कि वो सब तो एक ख्वाब था।
اصل میں تو دن رات کی محنت سے اس نے تمام پیسے کمائے تاکہ اپنے بابا کی راحت کا ذریعہ بن سکے۔ امیر عورت اس سے حد درجہ متاثر ہو گئی، اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنی بھائی کی شادی زمر سے کرا دی اور اسے اپنے گھر لے گئی۔ زمر کے بابا اپنی بیٹی کی خوشحالی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ زمر کی محنت اور اس کی سچائی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تحفہ بنا دیا۔ اصل میں تو زمر نے اچھائی کی جزا پائی۔ اماں جی کی باتیں سن کر رمنا حیران رہ گئی اور بولی، تو جادو نہ تھا کیا اماں جی؟ نہ بیٹا، جادو وادو نہیں ہوتا، اصل تو محنت ہوتی ہے۔ اماں جی نے بولا، جی دار بندہ محنت کرتا ہے بچہ۔ رمنا کو اماں جی ابھی سمجھا ہی نہیں تھی کہ دھڑا دھڑ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آنے لگی۔ سب گھبرا گئے۔ اتنے میں کوتوال اسی آدمی کو پکڑے چلا آیا جو صبح پورے گھر میں ادھم مچا کر گیا تھا۔ اصل میں وہ آدمی چور تھا جس کو اسی فقیر نے بھیجا تھا جو اماں جی کی بہادری سے چور چور کہنے پر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ تینوں دادی پوتی اور ان کی اماں اکیلے میں ڈر جائیں۔ سارا معاملہ رملا کے بابا نے حل کروا دیا۔ انہوں نے اس چور کو پکڑوایا۔ کوتوال اس چور کو گھر لے آیا تاکہ وہ اپنے کیے پر معافی مانگے۔ پورا گھر یہ معاملہ حل ہوتے ہی سکون میں آ گیا اور آرام سے رات کا کھانا کھانے لگا۔ رمنا نے اپنی ماما اور اماں جی سے دوبارہ سلائی کڑھائی سیکھنا شروع کرنے کے لیے کہا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو بھی محنت کر کے پیسے کمانے ہیں تاکہ اس کو ایک چادر کے لیے بھی بابا کو تنگ نہ کرنا پڑے۔ رمنا جان گئی تھی کہ علم کا سیکھنا اور ہنر کا آنا سب بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو۔ ہنرمندی لڑکیوں کی ہر دور کی ضرورت ہے، ورنہ تنگ دستی کا جن عورتوں کو ڈرا دیتا ہے۔ صرف ہنر اور قلم ہی ان تمام جنوں اور جادو کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مشین جادو کی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو پتا ہے کیا کوئی مشین جادو کی ہوتی ہے؟